بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو راہ عملیات سیزن 3 ایپیسوڈ 3 میں اپنی طرف سے مفتی محمد شاہزیب طارقی شاذلی آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ میری اور آپ تمام احباب کی خوش نصیبی، یہ جو ایک پلیٹ فارم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی یوٹیوب چینل، یہ صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک پورا ادارہ ہے، ایک پوری آرگنائزیشن اگر میں کہوں، جہاں سے آپ تصوف سیکھ رہے ہیں، جہاں سے آپ عملیات کے بے شمار قیمتی موتیاں اپنے دامن میں وابستہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے آپ طب سے ریلیٹڈ، اور آج ہماری خوش نصیبی کہ ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے زیر نگرانی ایک پورے ادارے کی تشکیل کے ساتھ ساتھ ایک شرعی بورڈ بھی قائم کیا گیا الحمدللہ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل بھی، چاہے ان مسائل کا تعلق طہارت کے ساتھ ہو، چاہے ان مسائل کا تعلق نماز کے ساتھ ہو، چاہے ان مسائل کا تعلق نکاح، طلاق وغیرہ دیگر جتنے مسائل ہیں، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی انتھک محنت اور آپ کی جو دلی کاوش ہے کہ ہم امت مسلمہ کے لیے کوئی خدمات دینیہ بھی پیش کریں، تو الحمدللہ آپ تربیت تو فرما رہے ہیں، سلوک کی تربیت فرما رہے ہیں، عاملین کی تربیت فرما رہے ہیں، حکماء کی تربیت فرما رہے ہیں، دیگر اذکار و وظائف اور آپ کے جو نشست ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الحمدللہ ایک اور اسٹیپ لیا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت صرف شخصیت نہیں ہے، انڈیویجل نہیں ہے، بلکہ ایک پورا ادارہ ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی، میں آپ تمام احباب کو راہ عملیات سیزن 3 کے پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ تمام کا سلام محبت والا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہوں گے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں نے جیسے عرض کیا یہ ذکر کہ جس طرح سے الحمدللہ آپ حکماء کی بھی تربیت فرما رہے ہیں، آپ عاملین کی بھی تربیت فرما رہے ہیں، آپ عوام خواص دونوں کی، جیسے احباب جو لینا آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی تربیت فرما رہے ہیں، تو شرعی مسائل پہ بھی آپ نے الحمدللہ ایک پورا سسٹم۔ یہ دیکھو ہونا چاہیے، بالکل کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ سیکھنے والے روحانی معالج بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اور جو طب بھی سیکھ رہے ہیں، روحانیت بھی سیکھ رہے ہیں، عملیات بھی سیکھ رہے ہیں، اور عام لوگ بھی ہیں جو اپنے مسائل کی وجہ سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں کہ تاکہ ان کے صحیح مسائل میں آسانی ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقصد روحانی اعمال بھی جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح، اب یقیناً روحانیت کے راستے میں چلنے کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی اعتبار سے مذہبی امور کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب مذہبی امور سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ انسان کے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو جاننا چاہیے کہ کس اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے یا کس اوقات میں عمل کرنا چاہیے، طہارت کیسی ہونی چاہیے، نماز کے مسائل کیا ہیں، رمضان اب قریب آ رہا ہے ہمارے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے رمضان کے اندر جو انسانوں کو سوالات ہوتے ہیں، جو ان کو ہر طریقے سے ان کو ایک مستند جواب دیا جائے۔ جو لوگ فتوی کی وہ رکھتے ہیں کہ ان کو ایک فتویٰ ملے تو الحمدللہ ان کو فتویٰ بھی ہماری دیا ایک جائے پوری گا، ٹیم شریعہ بورڈ کے الحمدللہ موجود ہے۔ ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، میں یہاں پہ اپنے ویورز کو ایک بات عرض کروں گا کہ یہ وہ پروگرام ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص دین کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے جہاں آپ وظائف ہوں یا عملیات ہوں یا تلسمات ہوں یا نقوش ہوں یا دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں، لازمی بات ہے کوئی ایک بندہ بھی ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے صرف بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کی برکتیں ڈاکٹر صاحب کو بھی ہے، آپ کی پوری ٹیم کو اس کی برکتیں حاصل ہے اور اس کو بھی حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین سیکھتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں، دیکھیں نا مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا سلام اللہ علیہ، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اگر تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کے پلیٹ فارم سے، راہ عملیات سیزن 3 ایپیسوڈ 3 میں آج ہم موجود ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ذریعے راہ ہدایت پر آ جائے، تمہارا احد پہاڑ سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اگر اس پروگرام سے ہمارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، کوئی ایک شرعی مسئلہ ہی سیکھ لیتا ہے یا کچھ بھی سیکھ لیتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ الحمدللہ اللہ ڈاکٹر صاحب کو سلامت رکھے، آپ کی ان کاوشوں کو، اور جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو
بیک کیمرہ بھی ہیں، آن کیمرہ بھی ہیں، دیگر جتنے بھی احباب ہیں جس طرح سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کو اہل بیت کا خاص صدقہ اور فضیلت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب بڑھتا ہوں، اور جو آج کے سیشن میں جو ہمارا سوال ہے، سب سے پہلا سوال تو یہ کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا میں تسبیح کی کیا اہمیت ہے؟ تسبیح جاری کرنے کے طریقہ کار کیا ہے؟ بڑا لوگ اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ تسبیح کی اہمیت ہی کیا ہے، تسبیح ہے کیا چیز، اس کو جاری کرنے کے کیا طریقے ہیں، اسی طرح سے تسبیح جاری کرنے کے لیے کون سے وظائف پڑھے جائیں، صحیح۔ اور بالخصوص تسبیح کا پھیرنا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، کہ تسبیح پھیرنے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، تسبیح ڈیجیٹل، یہ میں نے بالکل۔ کنٹینیو 4-5 سوالات آپ کی بارگاہ میں صحیح۔ پیش کر دی، تو آپ اس کے حوالے سے آپ جیسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم با قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر کے ساتھ اپنے منزل کی طرف آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً جو تربیت کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس میں سب سے اہم جز اور سب سے معنی اس میں رکھتا ہے کامیابی۔ کیونکہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی چیز میں محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو اس کو اس کا صلہ ملے۔ یقیناً ہم اگر کلام الہی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے، ہماری کوئی بھی پڑھا ہوا کلام ضائع نہیں ہوتا، ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے، وہ چاہے ثواب کی صورت میں ملے، اور اگر ہم اس کی صحیح ادائیگی کرتے ہیں اور صحیح قاعدے قوانین کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح، کہ وہ آپ کو طریقہ کار تعلیم کرتا ہے کہ اس طرح اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ فوائد ہوں گے، کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم کسی رستے کا انتخاب کرو تو پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو، ثم رفیق غلط طریقہ۔ علی الطریق، کہ تم کوئی سا بھی راستہ اختیار کرو، پہلے اپنا ہم سفر، رہنما، اپنا استاد کو چن لو، تاکہ تمہیں چلنے میں آسانی ہو اور تمہیں وہ اسرار و رموز سیکھنے کو ملے کہ جس سے تم کامیابی کی طرف ایک قدم اور بڑھا لو۔ اب بات آتی ہے تسبیح، جبکہ اگر دیکھا جائے ہماری روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں تسبیح کی بڑی اہمیت ہے۔ تسبیح کی بڑی اہمیت۔ تسبیح ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، تسبیح ہمیں بتاتی ہے ہم آزمائش میں۔ اچھا، عمل ہمارا بعد میں بتائے گا، تسبیح پہلے بتائیے۔ تسبیح پہلے بتاتی ہے۔ تسبیح ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کیا ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، تسبیح ہمیں روکتی ہے، تسبیح ہمیں ہدایت بھی دیتی ہے۔ تسبیح ہدایت بھی دیتی ہے، بالکل ہدایت بھی دیتی ہے سب اگر آپ جملہ کی نہیں تسبیح جاری ہے تو۔ جاری ہے تو، بے شک بے شک بے شک۔ تسبیح جاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ تسبیح آپ کو راہ راست پہ لاتی ہے، تسبیح آپ کو ایک راستہ دکھاتی ہے، تسبیح ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، تسبح اسم ربک الاعلی، اللہ نے قرآن میں تو تسبیح یہ بیان فرمائی، تسبیح، میں اس تسبیح کی بات کر رہا ہوں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، واللہ۔ کیا بات ہے۔ اب وہ ہمیں ہدایت دکھاتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب ہمارے ہاتھ کی تسبیح جاری ہو۔ جاری ہو۔ اچھا، ہمیں یہ تسبیح بتاتی ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمیں خیر کی طرف لے کے جا رہا ہے عمل، یا ہمیں شر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ تسبیح ہمیں بتاتی ہے۔ تسبیح ہمیں بتاتی ہے۔ اچھا، تسبیح کی بڑی اہمیت اس لیے ہے، یاد رکھنا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تسبیح صرف ایک لکڑی یا پھر ایک پتھر یا پھر ایک پلاسٹک کے دانے نہیں ہیں، یہ محض کائنات کی بکھری ہوئی لہریں، کائنات کے اندر موجود رب کا نور، وہ اس کو سمیٹتا ہے اور اس کو جو ذاکر ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے قلب پہ دستک دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اب لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ تسبیح کس طرح پڑھنی چاہیے، تسبیح کون سی رکھنی چاہیے، تسبیح کو کیسے رکھنا چاہیے، تسبیح کو لٹکانا چاہیے یا تسبیح کو ایسے کھلا چھوڑنا چاہیے، یہ سب اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔
ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو، اگر تم اس راہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو اپنی تسبیح ایک رکھو، تسبیح ایک رکھو. تسبیح ایک رکھو. اچھا. یہ نہیں کہ تسبیح بدلو، اپنی تسبیح اور مصلی ایک رکھو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اس راستے میں. کیونکہ جب انسان تسبیح پڑھتا ہے، جب اس سے تکرار پیدا ہوتی ہے، اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، تو ہم جو کلام الہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی حرارت ہمارے اندر نور کو سمیٹتا ہے، نور کو صلاحیت کرتا ہے، نور جذب کرتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ پلاسٹک کی تسبیح ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے، کانچ کی تسبیح ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس سے آپ آزمائش میں جاتے ہو. تسبیح ہمیشہ استعمال کرو، یا تو پتھر کی تسبیح استعمال کرو یا لکڑی کی تسبیح استعمال کرو. چاہے جو ہاتھ میں کاؤنٹر ہے، یہ کاؤنٹر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ جیسے میں ہاتھ میں کاؤنٹر. جیسے آپ استعمال کر رہے ہو کاؤنٹر. صحیح یہ ہے. کاؤنٹر بھی عمل کے دوران استعمال نہیں کرنا چاہیے، نصاب کے دوران استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر تم عمل. کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، اس میں کاؤنٹر بھی استعمال نہیں یہ کرنا جیسے چاہیے. کاؤنٹر ہے نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے اب آپ تو یہ یہ استعمال نہیں ڈاکٹر کرنا صاحب چاہیے. میں تسلی کے لیے کہ مطلب عمل کے دوران نہیں استعمال کرنا ہاں، چاہیے، یا چلے کے دوران. چلے کوئی کے بندہ دوران نہیں ورد استعمال کر رہا کرنا. ہے. اگر کوئی ورد کر رہا ہے تو کر ٹھیک سکتا ہے. ہے، اگر کوئی مدامت کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن صحیح ہے. عمل اور نصاب کی نیت میں اس کو استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہرگز نہیں کیوں؟ کرنا. اس کیوں؟ کی وجہ کیا ہے؟ جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل کاؤنٹر کہتے ہیں اس کو. ڈیجیٹل کاؤنٹر اور تسبیح کا تقابل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بے روح مشینی بت، کہ جس کا کام صرف گننا ہی گننا ہے، گننا ہی گننا ہے، گننا ہی گننا ہے. ایک مشین ہوتی ہے نا، اس کا کام صرف مشین آن کر دیا نا تو گن وہ رہے. کام کرتا رہے گا، کام کرتا رہے گا، کام کرتا رہے گا. لیکن تسبیح ایک زندہ جاوید انسان کی طرح ہے. مشین جو کام کر رہا ہے اور ایک زندہ انسان جاوید جو کام کر رہا ہے، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت بالکل زندہ انسان جاوید کی طرح ہے کہ جو زندہ ہے. اچھا، کاؤنٹر صرف عدد کو گنتا ہے، کاؤنٹر میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، مشین ہے. لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ تسبیح کا ہر دانہ، تسبیح کا ہر دانہ ہر دانہ ذاکر کی روح کے ارتعاش کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان. جب ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں نا، تسبیح جب پھیر رہے ہوتے ہیں تو پڑھنے کا اثر اور برقی لہروں کا اثر اور روحانیت کا اثر وہ اپنے اندر جبس کر رہا ہوتا ہے، تسبیح جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، اب تسبیح ہر چیز کو صلاحیت کرتی ہے. لکڑی کے اندر، پتھروں کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ ان قوتوں کو اپنے اندر جبس کرتی ہے، جبکہ مشین ڈیجیٹل جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو ضائع کرتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. لوہا کیا جبس کرے گا، مشین کیا جبس کرے گا کسی چیز کو. آپ کی محنت ضائع ہوتی ہے کاؤنٹر پہ پڑھنے سے، اگر آپ کوئی عمل پڑھ رہے ہو تو. لیکن تسبیح پہ اگر پڑھ رہے ہوتے ہو تو وہ تسبیح آپ کو کمال تک پہنچاتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص ڈیجیٹل کاؤنٹر نہیں استعمال کر رہا، آج کے دور میں لکڑی کی جو تسبیح ہے بہت مشکلوں سے ملتی، ہاتھ میں اگر بندہ استعمال کرنے یہ کرے. تسبیح کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تسبیح کا استعمال انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ تسبیح کو رکھنے کا بھی طریقہ ہے اور تسبیح کو پڑھنے کا بھی طریقہ ہے. کاؤنٹر صرف ایک سم چلتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ چاہے عمل خیر کر رہے ہو یا عمل شر کر رہے ہو، عمل شر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی آپ دشمن کو سزا دینے کے لیے کوئی کام صحیح کر ہے. رہے ہو، کوئی جلالی عمل کر رہے ہو، نہیں بس سمجھ میں. لیکن تسبیح میں یہ ہوتا ہے کہ تسبیح اب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تسبیح اندر کی تانے جب گرتے تو اس وقت یہ تسبیح اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب تم کوئی تسخیر کا عمل کر رہے ہو، جب تم کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، جب تم کسی نصاب کی ادا کر رہے ہو، یا جب تم کسی سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو، یا جب تم اس کی روحانیت کو اپنے اندر سلب کرنا چاہتے ہو، تو اندر کی طرف تسبیح گرتی ہے. بھائی بس تسبیح ہو تو مجھے دو، اندر کی طرف گرتی ہے. اب کوئی ایسے اعمال کرو کہ جیسے تم مثال کے طور پہ کسی کو سزا دینے کے لیے کر رہے ہو، کسی جادوگر کے لیے کر رہے ہو، کوئی عمل جلالی کر رہے ہو، کوئی شر کا عمل کر رہے ہو، تو تسبیح کے دانے باہر کی طرف پھینکو گے. صحیح صحیح صحیح. تسبیح کے دانے باہر کی طرف پھینکو گے. اور جب حب کے عمل کر رہے ہوگے، تسخیر کے عمل کر رہے ہوگے، تو اندر کی جانب کرو گے. یہ تسبیح کا ہے فرق. آئی بات سمجھ میں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ تسبیح ہے، یہ لکڑی کی تسبیح ہے یہ. صحیح.
ٹھیک ہے، اب میں کوئی عمل کر رہا ہوں، جیسے سورہ قریش کا عمل پڑھتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کروں، ایسے کہ یہ دانے اندر کی طرف آ رہے ہیں، یہ دانے اندر کی طرف اندر کی طرف آ رہے ہیں، ایسے ایسے پڑھنا شروع کر. صحیح ہے. اچھا، جب میں ایسے پڑھوں گا میری توجہ بھی ہوگی، میرے ہاتھوں کے کیفیات بھی ہوں گی، اور تسبیح اس پر تاثیر بھی بنے گی. کیونکہ جب ہم ذکر الہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیح اپنا اثر رکھتی ہے. لکڑی ہے نا، لکڑی اس کو جذب کرتی ہے. ہمارے اندر سے پیدا ہونے والی نور کی حرارت، ہمارے اندر سے پیدا ہونے والی روحانیت اس کو جذب کرتی ہے. ہم کوئی بھی نیک عمل کریں تو تسبیح ایسے گرائیں، ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی ہم ایسا عمل کر رہے ہو جیسے کوئی جلالی عمل ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے، تو پھر ہم اس کو ایسے تسبیح پکڑ کے بھی یوں جانب گرائیں گے، ایسے 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 پڑیں گے، ایسے. یہ دیکھو یہ باہر کی طرف گر رہا ہے، صحیح یہ باہر کی طرف جا رہا ہے، یہ باہر کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اندر کی طرف آ رہا ہے. یہاں سے اندر آئے، یہاں سے باہر گئے. صحیح 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 صحیح. آئی بات ماشاء سمجھ اللہ میں؟ ماشاء یہ اللہ تسبیح ماشاء پڑھنے کا اللہ طریقہ ہے. ماشاء کیوں اللہ. بزرگ اپنے پاس تسبیحیں رکھا کرتے تھے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھنے کے بعد اس کو کھلا ایسے بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کو تسبیح کو ٹانگنا بھی نہیں چاہیے، اور اس پہ کسی عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے. کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو، اس سے اثر زائل ہوتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم تسبیح پڑھا کرو تو اس کو کسی پاؤچ میں رکھا کرو، اس کو کسی کور میں رکھا کرو، اس کو ڈھک کے رکھا کرو کہ کسی کا سایہ نہ پڑے، اس کو بند کر کے رکھا کرو. کچھ تسبیح ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو لیل کہلاتے ہیں، جو رات کے وقت کیے جاتے ہیں، تو اس تسبیح کے اوپر دن کی سورج کی روشنی بھی نہیں پڑنی چاہیے. صحیح صحیح. تو تسبیح ہی اصل میں جو کمال ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے تسبیح. سبحان اللہ. اچھا، اب تسبیح کو جاری کرنے کا طریقہ بھی ہمارے مرشد نے تعلیم کیا ہے. صحیح. سبحان اگر اللہ. مثال کے طور پہ جیسے اب ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں، اب لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں، سورہ اعمال پڑھ رہے ہیں، یا کوئی عمل کرتے ہیں، وہ تسبیح کا استعمال کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے لیے کوئی پتھر کی تسبیح کو پسند کر لیں، یا لکڑی کی تسبیح کو پسند کر لیں. اب پتھر کوئی سے بھی ہو، لکڑی کی تسبیح کوئی سے بھی ہو، اب اس کو پہلے لینے کے بعد اس کو جاری کیسے کریں کہ تاکہ وہ تسبیح اس کی رہنمائی کرے. میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ ہدایت کا، روشنی کی طرف لے آنا. جی جی جی. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ تسبیح جاری کیسے کرتے ہیں. ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو، یعنی کہ تمہارے اندر پیدا ہونے والی حرارت ضائع نہ ہو، نور ضائع نہ ہو، روحانیت ضائع نہ ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم کوئی تسبیح کا اپنے لیے انتخاب کرو، اور اس تسبیح کو پہلے دھو لو. صحیح ہے. عرق گلاب سے. کس سے؟ عرق گلاب. عرق گلاب سے تسبیح کو دھو لو. تسبیح کو دھونے کے بعد اس کو خشک کر لو. صحیح. خشک کرنے کے بعد اس میں آپ نے عطر لگا لینا ہے، عطر لگا لینا ہے. اور عطر لگانے کے بعد آپ نے اب پاک صاف ہو کر تسبیح اٹھانا ہے، اور اس کو جاری کرنے کے لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربک اعلی. الاعلیٰ. کیا مطلب بنتا ہے؟ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، تسبیح بیان جو بلند و جو بالا، بلند و بالا ہے، جو اعلی شان والا ہے، جو عالی شان والا ہے، عالی شان والا. جو سب سے بلند بے مرتبے شک والا ہے. بے شک. سبحان اب تسبیح کس کے نام کی کر رہے ہو آپ؟ تسبیح جاری کرنے کے لیے اس آیت کو آپ ہر دانے پہ اندر کی طرف گرا کے پڑھو. یہ فریش تسبیح آپ نے دھو لی عرق گلاب سے، عطر لگا لیا. اب اس کے بعد آپ نے اس کو اندر کی جانب پڑھ کے اس کی پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ آپ نے یہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور اپنے اندر کی طرف پڑھنا ہے. جب ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کو، صحیح اس کے بعد ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ تم درود شریف پڑھ لو کوئی سا بھی، صحیح ہے. اور درود شریف پڑھنے کے بعد استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لو. ٹھیک ہے، اب یہ تسبیح ہو گئی آپ کی تیار. تیار تسبیح ہوگی. اب یہ تسبیح ہو گئی تیار. اب اس تسبیح کے ذریعے آپ علاج کر سکتے ہو، اس سبحان تسبیح کے اللہ. ذریعے استخارہ کر سکتے ہو، سبحان اس اللہ. تسبیح کے سبحان ذریعے اللہ. آپ بیماروں کو شفا دے سکتے ہو، اس تسبیح سبحان کے ذریعے اللہ. آپ کسی کے اوپر حاضری ہو، خالی تسبیح اس کو چھو دو وہ نکل کے بھاگ جائے اس کے وجود سے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں تسبیح کا جاری ہونا اور تسبیح اپنے کمال کو پہنچنا. بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھا، ابھی یہ تسبیح ہی کام آ رہی ہے. لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب تم اپنی تسبیح ایک دفعہ تیار کر لو تو کوشش کرو کہ دوسرے کے ہاتھ میں بھی نہ دو. یہ اس کے قاعدے قوانین ہیں. ہماری تو تسبیح ایسی ہوتی ہے نا، کہیں بھی پڑی رہتی ہے. ہم کسی بچے کو بولتے ہیں تسبیح اٹھا دو، یہ کر لو وہ کر لو، کبھی یہاں بھول گئے، کبھی یہاں بھول گئے، کبھی وہاں بھول گئے. کیوں اثر نہیں ہے؟
کیوں تاثیر نہیں ہے لوگوں کی دعاؤں میں، لوگوں کے پڑھنے میں، لوگوں کی تسبیحوں میں، جبکہ وہ تسبیح صبح سے شام تک گھومتی رہتی ہے؟ قانون کو نہیں جان رہے نا، وہ قانون کو نہیں اور جانتے، یہ وہ اس قانون طریقہ کار کو نہیں جان اور رہے. یہ قانون آپ کے زیر سرپرستی سکھا جائے گا. اسی کشف لیے العملیات میں یہ سارے قانون آپ سکھا ہوں گے اس کے الحمدللہ. بہت سارے لوازمات سکھائے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لیکن کچھ جھلکیں ہیں. ابھی یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ تسبیح کو کس طرح آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول. اچھا تسبیح کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو. شروع میں آپ نے اس کو اپنے اختیار میں لینا ہے. جب یہ آپ کے اختیار میں آ گئی پھر یہ آپ کو اپنے اختیار میں لے لے گی. صحیح صحیح. پہلے آپ کو اس کے اختیار میں آنا ہے. پہلے آپ کو اس کے طریقہ کار سمجھنا ہے، آپ کو اس کے اختیار میں جانا ہے. صحیح جب صحیح. آپ اس کی پوری لوازمات کے ساتھ، طور و طریقے کے ساتھ، قاعدے قوانین کے ساتھ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہو، اس کو پڑھتے ہو، اور جو آپ کچھ پڑھتے ہو نا تو اس کی روحانیت اس کے اندر جذب ہوتی ہے، اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ کچھ بھی کام کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے. اب استخارہ کون کرے گا؟ تسبیح کرے گی، بندہ کر رہا ہوتا ہے. جواب کون دے رہا ہے؟ تسبیح. ہیں بیماروں کو کس طریقے سے شفا مل رہی ہے؟ صحیح. اب یہ جو تسبیح میں کلام الہی پڑھا گیا ہے نا، یہ اسی کی برکت اثر ہے. اس کا ہے، سبحان اللہ. اس کا استعمال ہے. اس کا استعمال ہے. سبحان اللہ. ہے تو یہ پتھر، صحیح. ہے تو سبحان یہ اللہ لکڑی، سبحان اللہ. لیکن اس کو ایک بلند مقام مل گیا کس وجہ سے؟ اللہ کے اسم سے. اب جیسے خانہ کعبہ کیا ہے؟ ایک تو پتھر ہے تو پتھر. وہ ہے تو پتھر، لیکن تمہیں حکم کیا ہے؟ اس کے 7 چکر لگائیں، اس کو طواف کریں، اس کو چومیں. بندہ حجر اسود کو چوم لیتا تو ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے بھی نکلا، تمام گناہوں کا کفارہ ہے. تب کہ ہے پتھر، ہے تو پتھر، لیکن نسبت کیا ہے اس کی؟ نسبت ہے اس کو رب سے. رب سے. نسبت اس کو اس کے اسی محبوبوں سے. طریقے سے اس کو نسبت رب کے الہی سے مل جائے گی، کلام الہی سے. کلام الہی سے. اور جب اس کو نسبت کلام الہی سے مل گئی، یہ جڑ گئی، تو یہ آپ کے لیے رہنمائی بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم تسبیح کو صحیح طریقے سے پھیریں اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں. یہ سبحان تسبیح اللہ. جاری کرنے کا طریقہ، اور یہ طریقہ میں وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے خاندان قادریہ کا طریقہ کار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کیا تسبیح کے غلط استعمال سے کیا روحانیت یا ذکر و اذکار زائل بھی ہو جاتی ہے؟ بالکل زائل ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں، اب مثال کے طور پہ آپ حب کا کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے. آپ حب کے کام کے لیے تسبیح کے دانے باہر کی طرف پھینک رہے ہو، اوہو. تو آپ جتنا پڑھتے رہو عمل ظاہر ہوتے ہیں. کہ جیسے میری بہنیں رشتوں کے لیے کوئی وظائف پڑھتی ہیں، وہ بیچاری پڑھتی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا، وہ تسبیح کو غلط طرف پھیر رہی ہوتی ہیں. تسبیح غلط پھیر رہی ہے. تسبیح کا صحیح پھیرنا ہی کامیابی ہے. صحیح. سبحان اللہ. کیونکہ جب انسان ایک تسبیح کو اپنے معمول میں رکھتا ہے تو اس کی سبحان اللہ. ہر چیز میں کیا اثر بات پیدا ہے. ہوتا ہے. اب تم یہ دیکھو، مجھے ایک بات بتاؤ کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس روز زمین پہ سب سے افضل ذات ہے. سبحان اللہ. بے شک آپ کی استعمال کی ہوئی چیز ہمارے لیے تبرکات میں سے ہے، بے شک بے شک بے شک کہ ہم ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے. بے شک. جیسے اولیاء کاملین ہیں، ان کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تسبیح بھی آپ نے دیکھی ہوگی، بے شک. کہیں ان کی نالین بھی رکھی ہوئی دیکھی ہوگی، کہیں ان کا جبہ بھی ٹنگا ہوا دیکھا ہوگا، کہیں آپ نے کچھ کلام الہی بھی دیکھا ہوگا، کوئی پرانے زمانے کا رکھا ہوا، بے شک. کہیں کچھ ان کا تسبیح بھی رکھی ہوگی، کوئی دانے بھی رکھے ہوں گے. ہم اس کو معتبر سمجھتے ہیں، بے شک. وہ ہمارے لیے تبرک کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن بزرگوں کی تسبیح پہ تمہیں خود اپنا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، بزرگوں کی تسبیح پہ ہم اپنا ذکر نہ کریں. ہاں، اپنا ذکر نہ کریں، اگرچہ ورنہ آزمائش میں آتے ہو. اگرچہ ان بزرگوں نے خود ہمیں وہ ذکر عطا کیا ہو تب بھی. نہیں، اگر ان کی اجازت ہو تو کر سکتے ہو، ان کی اجازت کے بنا تم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جس سے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ان کے ایک پیر بھائی تھے، اور وہ سورہ مزمل ان کا معمول تھا کہ وہ 360 مرتبہ روز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. وہ ایک ہی تسبیح اور ایک ہی مصلی رکھتے تھے، ایک ہی تسبیح اور ایک ہی ایک ہی مصلی. مصلی رکھتے تھے. ایک دفعہ ہوا یہ کہ وہ کسی کام سے کہیں باہر گئے، ان کا بیٹا جوان تھا، بال بچہ دار تھا. نماز کا وقت ہوا، اس نے جانماز بچھائی، اس نے اللہ اکبر کی نماز پڑھنے شروع کر دی. اب جب اس نے اللہ اکبر کی نماز شروع کری تو چیخنے لگا.
اور جب وہ چیخنے لگا کہنے لگا جہاز آ رہا ہے، جہاز آ رہا ہے، جہاز آ رہا ہے، جہاز گر گیا، جہاز گر گیا، یہ میاں حضور کے الفاظ ہیں ہمارے مرشد کے. صحیح. وہ چیخنے لگا، اس نے نماز توڑ دی کہ باہر جہاز گر گیا، میرے بیوی بچے باہر ہیں. اس کی ذہنی توازن بگڑ گیا. جب وہ ہمارے پاپا کے پیر بھائی تھے ہمارے، تو جب وہ گھر پہ آئے تو ایک ہنگامہ برپا کہ یہ کیا ہوا. تو پھر آپ نے جب دیکھا، آپ بتایا کہ بھائی آپ کی مصلی اس طریقے سے استعمال کر لیا تھا اس نے، جبکہ نماز ہی پڑھی تھی. تو آپ نے پھر ان کو سورہ مزمل شریف پڑھ کے پانی دم کے پلایا تو اس کی طبیعت سمجھی. پھر آپ نے ہدایت کی کہ کوئی میرے اجازت کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی استعمال نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنی عمر اس مسئلے پہ گزاری، اس تسبیح کو پڑھا دانوں کو، اس میں اثر پیدا ہو گیا، اس میں تاثیر پیدا ہو گئی، اس میں روحانیت پیدا ہو گئی. اس مسئلے کو نسبت کس کی مل گئی؟ ان بزرگ کی، کلام الہی کی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں تک اگر تمہاری جانماز گھس جائے تو تم دوسری جانماز پہ اس جانماز کو رکھ کے اس کو سیکھے، اس کو استعمال کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے سبحان ابتدائی اللہ. وقت میں میری ایک جانماز تھی، وہ میں نے اتنی گھس گئی تھی، وہ میں نے ٹاٹ کی بوری میں سی تھی. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں، وہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، وہ میرے ساتھ رہتے تھے، میری خدمت کرتے تھے، تو وہ لے گئے تھے. اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، تو سبحان اللہ. ایک تسبیح، ایک جانماز آپ کو قریب سے قریب تک چلے جاتے. اچھا، اب ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ کیوں منع کرتے ہیں بزرگ؟ ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ اس لیے عمل کرنے کو منع کرتے ہیں کہ اس میں عمل کی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، وہ قابل قبول نہیں ہوتی عمل کی. کیونکہ عمل کے ظاہر سی بات ہے کچھ قاعدے قوانین ہیں، عمل کے طریقہ کار ہیں. اب طریقہ کار سے ہٹ کر اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز کا استعمال کرتے ہو تو پھر وہ تمہیں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اور آزمائش میں آتے ہو. جبکہ ہمارے میاں حضور بھی کاؤنٹر کا استعمال کرتے ہیں، مرشد بھی. ہاں کرتے ہیں، بالکل. وہ خود بتاتے ہیں. بے اچھا، شک. وہ خود کہتے ہیں کہ میں بھی استعمال کرتا ہوں لیکن میں عمل نہیں پڑھتا، عمل نہیں پڑتا، ورد. میں نصاب نہیں پڑھتا، میں دعوت نہیں دیتا، میں اس کو صرف اپنے ورد میں رکھتا ہوں. آپ کو ثواب مل رہا ہے. اب ایک شخص تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ 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 کا ورد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ تسبیح چھوڑ دے کاؤنٹر؟ نہیں، وہ اپنا ورد کرتا رہے. لیکن اگر عمل پڑتا ہے اور چاہتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ فائدہ ہو، کہ جیسے مثال عام دنوں میں 40 دن کی پڑھائی رجب کے ایک دن کی پڑھائی کے برابر ہے، اسی طریقے سے 1,00,000 مرتبہ کاؤنٹر پہ پڑھنا تسبیح پہ 1,000 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تم 66,000 مرتبہ اللہ کاؤنٹر پہ پڑھتے ہو تو تمہیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ 1,000 مرتبہ تسبیح کے دانے پہ پڑھنے سے ہوگا. مطلب گناہ نہیں ہے صحیح. کاؤنٹر پہ پڑھنا، لیکن اس کا اثر، اس کی تاثیر جو ہوگی نا، وہ کب پیدا ہوگی؟ کہ جب آپ بزرگوں کے طریقے پہ اپنے آپ کو چلاؤ گے. اب جیسے ہر دور میں طریقے چینج ہوتے رہے، ڈیجیٹل سے ڈیجیٹل دور کی طرف لوگ جاتے رہے، لیکن کامیابی پیچھے کی بزرگوں کے طرف جانے طریقے، میں، کامیابی پیچھے کی طرف جانے میں. اپنا رخ اپنے اولیاء کاملین کی طرف کرنے میں، اپنے مرشد کی طرف کرنے میں. اب آپ سمجھ میں آ گئی ڈیجیٹل میں صحیح، اور صحیح. تسبیح کے پڑھنے میں کتنا فرق ہے. بے شک، بے کہ شک. آپ 1,000 دانے یعنی کہ 1,00,000 دانے آپ کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کرو اور تسبیح پہ آپ 1,000 دانے کاؤنٹ کرو، برابر ہے. سبحان اللہ. میں اس کی وجہ ہے، میں تھوڑی سی اس کو اور سمجھا جی آسان جی کر جی دیتا جی. ہوں کہ سبحان اللہ، لکڑی، پتھر، سبحان اللہ، یہ انسان کے جسم کو متاثر کرتی ہیں، سبحان مانوس اللہ. ہوتی ہیں. کیونکہ اسی، لکڑی. بالکل اس سے مانوس ہوتی ہیں، صحیح. کیونکہ اس کے اندر وہ عنصر موجود ہے جو چاروں عناصر کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ایک مشین، اس میں یہ عنصر نہیں ہے. اس میں یہ کیفیت ہی نہیں ہے نا، اس میں ہر چیز ضائع ہونی ہے آپ کی. آپ کو ثواب ضائع نہیں ہوگا، آپ کا صحیح. آپ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، آپ کو ثواب بھرپور ملے گا، پورا ملے گا. اچھا، ایک مزے کی بات اور بتاؤں آپ کو، تسبیح میں پڑھنے میں اور کاؤنٹر پڑھنے میں ایک بڑا فرق اور ہے، آپ خود محسوس کرنا اس چیز کو، کہ جب آپ تسبیح پہ پڑھنا شروع کرتے ہو نا، آپ کی کیفیت بنتی ہے.
اور جب آپ کاؤنٹر پہ پڑھنا شروع کرو گے آپ کی کیفیت نہیں بنے گی، آپ رٹیفیکیشن پہ جاؤ گے. جیسے ایک بچہ اسکول کا وہ ذہن کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ کوئی اپنے سبق کو پورا کرتا ہے، اور ایک بچہ آتا ہے جب امتحان قریب ہوتے ہیں وہ کتاب کھولتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے رٹیفیکیشن لگانا، اور خالی ایگزام دے کر آ جاتا ہے، اس کو مارکس ملتے ہیں 100 میں سے 33، 100 میں سے 32، 100 میں سے 40، 100 میں سے 35، لیکن جو دماغ لگا کے پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر کے پڑھ رہا ہے، اس کے مارکس کتنے آ رہے ہیں؟ 90، 92. کتنی پیاری مثال دی ہے دنیاوی اعتبار سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل اسی طریقے سے کاؤنٹر پہ پڑھنا اور تسبیح پہ پڑھنا بہت فرق ہے سارے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ تسبیح کی افادیت پر جس طرح سے آپ نے کمال گفتگو کی، الحمدللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ہمیں تسبیح کس طرح سے اختیار کرنی چاہیے، اور جب آپ تسبیح کو صحیح طرح سے اختیار کر لیتے ہیں تو وہی آپ کی روحانیت کے اسرار و رموز بن جاتا ہے. تو تسبیح کے ہی ریلیٹڈ ذکر اللہ ہو، تسبیح کی بات چل رہی تو یہ سوال ذہن میں ہے کہ اللہ ہو کے ذکر کرنے کا درست طریقہ کیا ہے. کہ تسبیح تو ہم نے تیار کر لی، اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہو کا ذکر اس میں کریں، اس کی تعداد، آداب، اگر اس پہ آپ دیکھیں تفصیلی. ابتدائی وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ابتدائی وقت، ہاں، ٹھیک اگر ہے. کوئی کسی کو اللہ ذکر کی اجازت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ اور اللہ، اللہ. اس ذکر کو پورا کرے، اس کے بعد اللہ پہ آئے. صحیح ہے، یعنی کہ پہلے لا الہ الا اللہ صحیح 200 صحیح مرتبہ پڑھ لے، صحیح 400 مرتبہ الا اللہ پڑھ لے، صحیح 600 مرتبہ صرف اللہ پڑھے، اللہ 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 اللہ. جب بھی اس ذکر کو 40 روز مکمل کر لے اس کے بعد وہ اللہ کی طرف اپنا رخ کرے. ورنہ ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ ورنہ ہوگا یہ کہ وہ جلال کی کیفیت میں چلا جائے گا، اس کو غصہ آنے لگے گا، جلال پیدا ہونے لگے گا. وہ جب اس کی تعداد کو بڑھ جائے گا، جب وہ ایک نصاب کراس کر کے اللہ کو اور آگے نکل جائے گا، پھر وہ دنیاوی اعتبار میں کسی کام کا نہیں رہے گا، پھر وہ فنا فی اللہ کی طرف چلا جائے گا. اچھا، سبحان اللہ. وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں رہے گا. لیکن ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چلیں. دونوں کو لے کے چلو. بے شک. تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو اللہ ذکر تعلیم کرو تو پہلے یہ ذکر کراؤ، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے اور وہ اس کو نفع دے گا، سبحان وہ اس اللہ، کو فائدہ سبحان دے گا. اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، اللہ کے جو ذکر ہے اس کے باقاعدہ زکوٰۃ کے طریقے ہیں، سبحان اس اللہ، کے باقاعدہ نصاب کے طریقے ہیں، اس کے باقاعدہ نشست کے طریقے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئی بس سمجھ میں؟ اس کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے، سبحان بیٹھ کے اللہ. پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے، کس نشست میں ہو کے پڑھنا ہے آپ نے، سمندر صحیح، کے قریب پڑھنا ہے آپ نے، سبحان پہاڑوں اللہ، میں پڑھنا ہے آپ نے، جنگل میں پڑھنا ہے آپ نے، سبحان اللہ. کسی بلند مقام پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے آپ نے، کسی کی چھت پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے آپ نے، ننگے صحیح، سر پڑھنا ہے آپ نے، کیپ لگا کے پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک اس کے ٹھیک ہے. پورے طریقہ کار ہیں، یہ اللہ پوری دنیا ہے. پوری دنیا ہے، بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو اس لیے عام لوگ صرف اس کو اپنے ورد میں رکھیں یہ ذکر سبحان کرنے کے اللہ، بعد، سبحان. لیکن جب اس کے اس میں آئیں گے، اس کی ادائیگی میں، اس کے نصاب میں، تو پھر اس کے ایک پورا طریقہ ہے. پورے طریقے کار ہے. اگر ڈاکٹر صاحب اگر کوئی کسی کی اولاد، آج کل یہ بھی بڑا مسائل ہے کہ اولاد غلط عادات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ہاں. ماں باپ کو پریشان بھی کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزوں میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جو کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، غلط عادات پہ، چاہے نشے کی لت ہو، چاہے وہ دیگر معاملات ہوں. تو یہ اس کے وجوہات کیا ہوتے ہیں، اور کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جادو وغیرہ کے معاملات ہو، کسی قسم کا جادو، یا اگر ایسا ہو تو اس کے درست کی تشخیص کے، اس کو درست طریقے سب کیا سے پہلی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اولاد کی نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ جادو نہیں ہے. صحیح، اولاد کی نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ وہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی حقیقت ہے. صحیح صحیح. آپ جیسوں کی صحبت اختیار کرو گے آپ ویسا ہی طریقہ کار اپناؤ گے. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیوں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وقولوا قولا سدیدا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ سبحان اللہ. اب حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا میں جس کی سنگت رکھتا ہے، جس کی صحبت رکھتا ہے، جس کے ساتھ ہوتا ہے، روز محشر وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک، ایسا ہی ہے. تو نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ معاشرے میں وہ کام ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کی اولادیں غلط رستوں پہ چل بیٹھتی ہیں، جیسے بری سنگت، بری صحبت۔ صحیح. سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان پہ یہ نظر کریں کہ میرا بچہ کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، صحبت کن کی صحبت میں ہو. ہاں، اب وہ ماں باپ یقیناً جو آج کے دور میں کم از کم 40 50 60 سال کے تو ہوں گے، صحیح ہے. اب وہ خود دیکھیں کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کیسے کری تھی، کتنی سختی کرتے تھے پہلے۔ وہ تو لٹ لے کے بیٹھے رہتے تھے. آج کے بچوں کو ذرا سا کوئی ماں مار دے تو باپ کو ڈانٹ دے تو ماں اس کے آنسو پہلے پہنچتی چلی جاتی ہے۔ اچھا نہیں تو ہم تو پہلے 2025 میں نا ڈاکٹر صاحب، میں آج کل کی سوسائٹی تو اس چیز کو قبول نہیں کرتی. اسی چیز کو قبول نہیں کرتی، لیکن اس میں اصلاح بچوں کی ہوتی تھی۔ جب ہمارے ماں باپ ہم پہ سختی کرتے تھے نا تو وہ ہمارے لیے کرتے تھے، اپنے لیے نہیں۔ بے شک. اب جیسے مثال ایسے ہے اس کی کہ اب کوئی شخص اس پہ سختی نہیں ہے، آپ اس کو آسانی دے دو، ساری سہولتیں دے دو، سب کچھ دے دو، آہستہ 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 وہ بگاڑ کی طرف آ وہ جائے گا. بگاڑ کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک باپ اپنی نظروں سے اس کو نہ چلائے، جب اولاد کے دل میں باپ کا خوف نکل جاتا ہے نا تو وہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اور جن اولادوں میں ماں باپ کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی بگڑتی نہیں ہے۔ اچھا، خوف یا تو مار پیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا ان کو کھونے کا خوف ہوتا ہے۔ یا کھونے کا خوف. صحیح صحیح. اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچوں کے لیے ایک ڈنڈا الگ سے رکھا ہوتا تھا، ایک صحیح. بیلٹ الگ سے رکھی ہوتی تھی۔ ایک پائپ. تو یہ معاشرے کی خرابی کی وجہ سے ہے سارا سب کچھ۔ ہم جس انتشار پرفتن دور میں ہے نا، تو اس میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہماری اولادوں کو ہم سے بدزن اور دور کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھو باہر ملکوں میں تو یہ قانون ہے کہ اگر آپ کی اولاد 18 سال کی ہو گئی تو آپ اس کو اونچی آواز میں سے بات نہیں کر سکتے، ورنہ وہ پولیس کو بلا لے، پولیس کو بلا لیں. کیس کر دے ماں باپ پہ۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے بچوں کو ہم سے بدزن کیا جا رہا ہے. یہ نافرمانی کی سب سے بڑا وجہ ہے۔ اچھا، ایک نافرمانی کی ایک وجہ معاشرہ بھی ہے اور دوسرا دین سے دوری بھی ہے، دین سے دور بھی ہے. کہ جب ہم اپنے بچوں کے سامنے دین کی بات نہیں کرتے، واقعات کی بات نہیں کرتے، کلام الہی کی تلاوت نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کے سامنے روزہ نہیں رکھتے، ہم ان کے سامنے اہتمام نہیں کرتے، تو وہ اولاد آہستہ آہستہ دین سے بھی دور ہونے لگتی دین ہے۔ سے بھی دور ہونے لگ جاتے ہیں. اولاد وہ کرتی ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کہتے ہو وہ نہیں کرتی۔ اولاد وہ کرتی ہے جو تم کرتے ہو. ہاں، جو تم کہتے ہو وہ نہیں کرتی، سنتی ضرور ہے وہ، لیکن صحیح. عمل کیا کرے گی جس پہ جب تم خود عمل کرتے ہو۔ کرو گے. کیا بات ہے، اس سبحان لیے حضور اللہ. کا فرمان ہے کہ تبلیغ اگر کرنی ہو، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر تبلیغ اگر کرنی ہو تو تبلیغ اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے کرو، اپنے کردار سے کرو، اپنی زبان سے نہیں کرو کہ تمہاری صحیح. زبان کچھ نہ بولے، تمہارا کردار بولے کہ یار مجھے جس سے بننا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش سے لے کے عمر 40 سال تک آپ کا کیسا کردار تھا؟ کیا بات ہے. یعنی کہ اس وقت تبلیغ کس سے ہو رہی تھی؟ کردار سے. کہ کافرین مشرکین آپ کی گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، دیتے تھے بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. کہ حضور نے فرمایا نا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے کیا تم یقین کرو گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ بالکل یقین کریں گے. بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیونکہ آپ صادق الوعد الامین ہیں. تو وہ تبلیغ کمال کی تبلیغ تھی وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی کے ساتھ جادو کے معاملات ہوں، یعنی اولاد پر، یہ تو آپ نے بالکل ایک مین وجہ بیان کر دی ہاں، کہ 99.9% یہی ہے سبب کہ اور صحبت. اسباب یہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر
پرسنٹ ایسا بھی ہو کسی کے ساتھ جادو کے معاملات اچھا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے بھی نظر اولاد بد کی نافرمانی وجہ کی سے، طرف چلی ہاں جاتی ہاں ہے، بے شک ایسے ہی. آسیب کی وجہ سے بھی چلی جاتی ہے، جادو کی وجہ سے بھی چلی جاتی ہے، اور اس دور میں یہ چیزیں بھی کثرت سے ہیں. اس ہمارے دور میں معاشرے میں ایک چیز سب سے بڑھتی رجحان وہ ہے حسد. حسد. یہ ایک ایسی آگ ہے جو سامنے والے کو نہیں بلکہ خود کو جلا دیتی ہے. صحیح. سامنے والے کو بھی جلاتی ہے اور خود کو بھی جلا دیتی ہے یہ آگ. خود کو کیسے جلائے گا ڈاکٹر صاحب؟ وہ تو حسد تو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. حسد کرنے والے سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ من شر حاسد اذا حسد، کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ کہ وہ آپ پہ حسد کر رہا ہے، اس وجہ سے پناہ مانگی گئی. حضور کا فرمان ہے نا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی نعمت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے تمہارا حاسدین کو پیدا کر دیتا ہے. اگر کوئی اس کیفیات میں مبتلا ہو تو اس کے لیے سورہ قریش سب سے بہترین ہے. سورہ قریش. سورہ قریش اولاد کی فرما برداری کے لیے، اولاد کے لیے، اور وہ اولاد کے لیے جو نافرمان ہو. سورہ قریش کا پانی اس کو پلائیں صبح و شام، اور اس کی نیت سے پڑھیں، اور بچوں پہ سورہ قریش پڑھ کے دم کریں. بچے کبھی بھی آپ کو غلط راہ سے اختیار نہیں کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ قریش کا لشکر ایسی تھوڑی ہے سبحان کہ اللہ. اس میں آپ کو تمام مسائل کا حل ہے. ہر چیز کا حل اس کے اندر سورہ قریش کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ڈپریشن اور ذہنی گھبراہٹ، یہ بھی آج کل بڑا کامن ایشو ہو گیا لوگوں میں. ڈپریشن اور ذہنی گھبراہٹ سے نجات کے لیے کوئی مؤثر اچھا روحانی. ایک چھوٹا سا میں اس پہ میں ایک بات پوری مکمل کر کے نا پہلے چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے یا معاشرے کی وجہ سے ہے. صحیح ہے. ہماری اولاد کو دیکھ کر اگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا صحیح ہے، کہ ہماری اولاد جو نافرمان ہے وہ معاشرے کی وجہ سے ہے یا جادو کی وجہ سے. جادو کی وجہ سے؟ آپ یہ دیکھیں اپنی اولاد کی کیفیت کو. اگر آپ کی اولاد کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جس سے آپ کا دل دکھتا ہے، اور اس کے بعد اس اولاد کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اور وہ روتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر اس سے وہ بات سرزد ہو جاتی ہے، تو یہ انڈیکیٹ، یہ علامت کس چیز کی ہے؟ کہ اس کے اوپر کوئی ایسے معاملات ہیں کہ جسے یہ خود کرنا نہیں چاہتا لیکن اس کے سے ساتھ یہ ہو کروایا جا جاتا رہا ہے. ہے یہ علامت ظاہر ہو گئی کس چیز کی؟ کہ کہ اس کے اوپر جادو کچھ کے یا ہے. کچھ ہے. اور معاشرے کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس میں اس اولاد کو پرواہ سنگ نہیں، دل ہو جاتی ہے، سنگ دل پتھر ہو، ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے تجھے جو کرنا کر لے، میں تو یہی کروں گا. میں تو یہی کروں. اس صحیح. میں احساس باقی نہیں رہتا. کیا بات. یہ ایک چھوٹی سی ایک لائن بہت میں پوری ہیپی. سوال کا آپ جواب ماشاء اللہ آپ نے اس کو بہت اچھے انداز میں ڈیفائن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے لیے مطلب چلہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ نے ایک نارمل روٹین میں سے ایک بات بیان کر نارمل دی روٹین میں سے ایک کہ وہ بات دیکھ لے کہ بھئی ڈائگنوز کر لے کہ اس بچے کے اندر کیا کیفیت پیدا ہو کیا رہی ہے ہے. اس میں. اگر اس کے اندر اپنے گناہ کو ندامت کر رہا ہے اور کر رہا ہے کہ مجھ سے ہونا نہیں چاہیے تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملات ہے. کوئی معاملہ. اب سبحان جیسے اللہ. انسان ہے، انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے. بالکل. آئی بس سمجھ میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. نہیں، کہ کل یا عباد الذین اسرفوا علی الا انفسہم، انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہ اے میرے بندو میری ذات سے نا امید مت ہو. لا تقنطوا من رحمت. بے شک بے شک اللہ کی کہ رحمت جب سے نا انسان امید. ندامت میں آنسو بہاتا ہے تو وہ اس کو تھام لیتا ہے. تھام لیتا ہے. اب سبحان اللہ. ندامت میں آنسو بہاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھٹک گیا تھا، وہ گمراہ ہو گیا تھا. اس نے اپنے رب کو پکارا، اور اس کی پکار پہ اس کی توبہ قبول ہوئی. اس کے ندامت کا ایک گرا ہوا آنسو، ایک سبحان گناہ اللہ. گار کی آنکھوں سے گرا ہوا آنسو کہ جو ندامت کی وجہ سے گرے، سبحان اللہ. وہ سبحان اللہ. نیک پارساؤں کی تسبیحوں کی آوازوں سے بہتر ہے. کیا بات ہے کیا بات. توبہ ندامت ہی ہے. سبحان اللہ. ایسا ہے. جو اگلا سوال تھا ہمارا ڈاکٹر صاحب کہ ڈپریشن اور ذہنی گھبراہٹ، اس حوالے سے آپ کیا روحانی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کہ بندہ ذہنی دباؤ سے باہر نکلے، ڈپریشن سے باہر نکلے، جو کہ آج کل عمومی طور پہ بہت زیادہ نمودار ہے. اچھا ڈپریشن اور یہ ہمیں کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو. صحیح ہے. جب کوئی کام ہمارے مزاج کے خلاف ہو صحیح ہے. تو ہمارے اندر ایسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. آئی بس یہ بیسیکلی ایک مرض نہیں ہے، صحیح ہے. یہ ایک بیماری نہیں ہے. ٹھیک.
لیکن یہ ایک ہمارے اندر ہونے والی کیفیت کا نام ہے کہ جس انسان کو غصہ آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کہ جب کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق آتا ہے، تو اگر وہ غلط بھی ہے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا، صحیح 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 بھی ہے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا، لیکن صحیح کام بھی اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس کو غصہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیفیات ہیں یہ کیفیات ہے. جس نے اپنے تو اوپر اس لیے حاوی کیا. ڈپریشن، انزائٹی، یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے اندر ہونے والی کیفیات اور ہمارے اندر ہونے والی تبدیلی، جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا، ان کا صحیح رد و صحیح بدل صحیح ہے. صحیح 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 صحیح. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ڈپریشن کے لیے، ذہنی امراض کے لیے، دماغی امراض کے لیے، اعصابی امراض کے لیے سورہ فاتحہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 40 مرتبہ پڑھنا اس نحوست سے، اس بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. سنت اور فرض کے درمیان. سبحان اللہ فجر کی. سبحان اللہ. فجر اچھا، کی. یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے دوران 40 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور پانی دم کر لیتا ہے، صحیح. اگر کسی کینسر کے مریض کو پلاؤ نا تو وہ بھی شفا یاب ہو جاتا ہے سبحان اللہ. 40 روز تک. 40 روز تک. اگر کوئی نافرمان اولاد بھی ہو نا، اس کو پلائے 40 روز تک تو فرما بردار ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بیماری کہ جس کا علاج ہی نہیں ہے، کہ جسے لا علاج قرار دے دیا گیا، صحیح ہے. مریض علاج کرا کے تھک گیا ہو، چاہے وہ روحانی علاج ہو، چاہے وہ جسمانی علاج ہو، چاہے وہ کوئی بھی علاج ہو، 40 روز تک اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے اور پانی دم کر کے پیے، اپنے بیماروں کو پلائے. 41واں دن نہیں ہوگا وہ کھڑا ہوا ہوگا اپنے بیڈ سے. سبحان اللہ سبحان کیوں؟ اللہ کیونکہ سبحان ام اللہ. الشفا کسے کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو. سورہ فاتحہ کے کئی سورۃ نام ہیں. الشفا. سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے اسے، بالکل ایسے ہی. کہ بالکل شفا ایسے دینے ہی. والی ہے، بالکل کہ بالکل. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. سبحان اللہ یعنی سبحان کہ اللہ. پورے قرآن کا نور موجود سورہ فاتحہ میں ہے، پورے قرآن کا لب لباب سورہ فاتحہ میں ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی کہ جو کچھ بھی ہے قرآن میں وہ سورہ سورہ فاتحہ فاتحہ میں موجود ہے. تو اس لیے کہتے ہیں بزرگ کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے، سبحان اللہ ہر سبحان اللہ. بیماری کا علاج ہے. اس طریقے سے پڑھیں اور اپنے مختلف امراضوں میں آپ اس کو اپنا رہنما بنائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہترین نسخہ آپ نے ارشاد فرمایا. ڈاکٹر صاحب، ہم اب اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جس کا تعلق ہمارے دوسرا جو سیگمنٹ ہے کشف الابدان، الحمدللہ، جس میں کئی لوگوں کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے مختلف طریقے ڈاکٹر صاحب اپنے مجرب طریقے سے بیان فرما رہے ہوتے ہیں. آج کل جگر کی جو خرابی ہے، لیور کی خرابی، یہ بھی بہت زیادہ کامن پایا جا رہا ہے لوگوں میں کہ جگر خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا، نیو جنریشن میں بھی ڈاکٹر صاحب دیکھا جا رہا ہے کہ جگر کی خرابی بے انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ کوئی ایسا نسخہ ہو یا دعا، دیکھیں کہ جگر، ہاں، اس کی وجوہات بھی کیا ہیں، بچہ کن چیزوں سے جائے؟ اگر اس مرض کو دیکھا جائے تو یہ مرض ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ انٹیریئر سندھ میں موجود ہے. انٹرسٹ جگر کی خرابی. ہاں، جگر کی خرابی. جگر کی خرابی سے یرقان پیدا ہوتا ہے، صحیح ہے. پیلا یرقان، کالا یرقان، جگر کا سکڑ جانا، جگر کا پھیل جانا، بس جگر کا خون نہ بنانا، جگر کا ورک نہ کرنا، جگر میں سدے پیدا ہو جانا، سوزش ہو جانا، یہ سب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں آپ کے خالی پینے کے پانی سے. اچھا اچھا اچھا. پینے کے پانی سے یہ سارے اس امراض کے پیدا ہو ابتدا رہے ہوتا ہے جگر کی خرابی. آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسرے لوگوں میں، دوسرے مذاہب میں شراب کی کثرت نوشی سے ہوتا ہے. کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنے سے ہوتا ہے، ادویات نشہ آور استعمال کرنے سے ہوتا ہے، کوئی ڈرگس لینے سے ہوتا ہے، دوسرے شراب کی مذاہب کے کثرت سے اندر، ہوتا ہے. دوسرے ممالک، دوسرے دوسرے مذاہب میں. ممالکوں میں، دوسرے ممالک میں تو میں سمجھتا ہوں ہر ممالک میں اب یہ کچھ چل رہا ہے عام. بالکل ایسے ہی ہے ایسے ہی. تو جگر کی تباہی کا سب سے بڑا سبب لکوڈ ہے جو پیتے ہیں آپ، چاہے وہ کسی بھی صورت میں. یہ جو بوتلیں پیپسی، یہ بھی
پیپسی ہو گئی، 7 اپ ہو گئی، اسٹرنگ ہو گئی، یہ اسٹرنگ ہو گئی، دسوں چیزیں ہیں سارے جگر کو خراب کر رہی. جگر کے کینسر پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ڈرنکس. ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کولڈ ڈرنک پیش کی کولڈ جاتی ڈرنک ہے. پیش کر کمپلسری ہے یہ تو. جبکہ اگر دیکھا جائے، اگر آج سے آپ 30 40 50 سال پیچھے چلے جاتے ہو، پہلے مہمان آتے تھے تو دودھ پیش کیا جاتا تھا، لسی پیش کی جاتی تھی، فریش شہد پیش جوس کیا بنایا جاتا تھا، جاتا فریش تھا، جوس. شہد پیش کیا جاتا تھا، قہوہ دیا جاتا تھا. اب تو اٹھے اور پیپسی دے دی، ہاں. اور یہ اچھا، جگر کے یہ خراب. چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں سرایت کرتی ہیں. فوراً یہ اٹیک نہیں. فوری اٹیک نہیں کرتی یہ چیزیں. ہمارے جگر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، جگر ہمارے جسم کا واحد اعضا ایسا ہے کہ اگر اس کو آدھا کاٹ بھی دیا جائے نا، کچھ عرصے کے بعد وہ پورا ہو جاتا ہے، دوبارہ بن جاتا ہے. اچھا، سبحان. صرف جگر. اگر ایک جگر کا ایک حصہ آپ کا ڈیمیج ہو جائے، آپریشن صحیح کر ہے. کے اس کو کاٹ دیا جائے اور اس کی کیئر کی جائے اور اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ لیا جائے تو وہ جگر پورا دوبارہ تیار ہو جاتا. تیار ہو جاتا ہے. جگر صرف جگر کی خاصیت ہے. اور جگر ایک ایسا ہمارے جسم کے اندر اعضا ہے کہ اگر یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پوری طریقے سے سڑ جاتا ہے تو انسان بچتا نہیں ہے. اچھا، ہاں. اگر جگر سڑ گیا. ہمارے جسم میں 3 اعضا ایسے ہیں: دل، دماغ اور جگر. یہ تینوں چیزیں پوری طریقے سے سڑ جائے نا تو انسان، ایک بھی چیز سڑ جائے نا انسان زندہ نہیں بچتا. اس کو اعضاء رئیسہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جسم میں کوئی بھی چیز کچھ بھی ہو جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، ان تینوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. کیونکہ یہ صحیح. ہمارے انسانی وجود کی سب سے اہم مشینریز ہے. یہ دماغ جسے بادشاہ کہا گیا ہے، دل جسے وزیر کہا گیا ہے، جگر کہ جسے اس کی سپلائی کا پورے سپاہیوں کا ایک سلطنت کا نظام کہا گیا ہے. جو دفاعی سسٹم ہوتا ہے نا، جیسے کسی بھی کنٹری کا ایک دفاعی نظام ہوتا ہے، یہ وہ جگر ہمارا دفاعی نظام ہوتا ہے. اب یہاں تک کہ ہم اگر کوئی میڈیسن کھاتے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پیناڈول کھائی آپ نے، ٹھیک ہے، اب آپ کے معدے کو کیسے پتا، آپ کے جگر کو کیسے پتا کہ یہ درد کی دوا کھا رہا ہے؟ صحیح، وہ جگر بتاتا ہے. وہ جگر فیصلہ کرتا ہے کہ کب اور کہاں کیسے بھیجنا ہے کسی کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، اگر کوئی لوگ بہترین جگر کے بہترین امراض میں مبتلا ہوں. بہترین. اچھا، جگر کے امراض میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہونے شروع ہوتی ہیں کہ بندہ جگر کی مرض میں مبتلا. کہ بندہ جگر کے مرض میں مبتلا ہے. جیسے اس کو وومٹنگ کا ہونا، آئی بس سمجھ، آنکھوں کا کلر چینج ہو جانا، صحیح 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 جسم پیلا پڑ جانا، صحیح. جسم کالا پڑ جانا، جسم لاغیر ہو جانا، انسان کا ویٹ گر جانا، وزن گر جانا، کہ کسی کا 70 کلو وزن تھا 50 کلو پر آ گیا. خون نہ بننا، خونی امراض پیدا ہونا، صحیح یہ صحیح. اس کی علامتیں جگر کے متاثر ہونے کی. اس کے لیے سب سے بہترین اسم جو ہے نا، سب سے بہترین اسم، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم. جگر کے لیے بہترین. کیا ہے؟ سبحان اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. عصر کی نماز کے بعد اس کو 600 مرتبہ پڑھنا. صحیح. کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 600 مرتبہ. 600 ٹائمز پڑھنا. اور سبحان اس اللہ. کا پڑھا ہوا پانی دم کر کے پینا. یہ جگر کے تمام امراض کے لیے بہترین و فائدہ مند ثابت ہے. یہ سبحان اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. عصر کے بعد پڑھنا ہے. عصر کے بعد پڑھنا ہے، ٹائم 600 نکل مرتبہ. گیا، کام صحیح. ختم. پھر آپ ثواب کے لیے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو. اچھا، عصر سے مغرب کا ٹائم ہے اب اس کے جیسے لیے. بیماری دوا دینے کا ٹائم ہوتا ہے نا، جی جی. کہ اس ٹائم یہ دوا دینا ہے، اس ٹائم یہ دوا دینا ہے. وہ صحیح ٹائم صحیح کے علاوہ اگر وقت گزر جاتا ہے تو پھر انسان کے جسم کے اندر کیفیت بدلنی شروع ہو جاتی ہے. صحیح اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو ہماری صحیح باڈی کی تاثیر بدلنی شروع ہو جاتی ہے، صحیح. اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارے باڈی کی کیفیت بدلنی شروع ہو جاتی ہے. آٹومیٹک صحیح. سسٹم ہے انسان کے اندر یہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. یہ عصر اور مغرب کے درمیان اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج اس جب. وقت یہ پڑھا جائے نا تو یہ اندر کے سورج کو دوبارہ طلوع کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنے ہی کمال کا اور آسان نسخہ اور وظیفہ. یہ دیکھیں، اس تینوں کے راضی ہوتے ہیں جو ہمیں بزرگوں کی بارگاہ سے ملتا ہے. اچھا، اس کے ایک نسخہ بھی میں آپ کو تعلیم کر دیتا ہوں.
جگر کی خرابی کے لیے نا، اس کے لیے آپ نے کرنا ہے یہ زیرہ سفید لینا ہے، زیرہ سفید، صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ تقریباً 200 گرام زیرہ سفید لے لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس میں 50 گرام آپ سونف ملائیں، 50 گرام سونف، 50 گرام تخم سویا ملائیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور 25 گرام اس میں بڑی الائچی ڈالیں. صحیح، کیا؟ بڑی الائچی 25 گرام ڈالیں اس میں، 25 گرام. ٹھیک ہے. برن جاسف، برن، برن جاسف یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جڑی بوٹی ہے، پھول ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ نارملی میں برن جاسف لوگ، مل جائے گا، صحیح ہے، 50 گرام، برن جاسف، 50 گرام. صحیح ہے، ہنسراج، ہن، ہنسراج ہنس کہ جسے راج، پرسیاوشا بھی کہتے ہیں، صحیح ہے، 50 گرام، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں 25 گرام ادرک، 25 گرام ادرک، ان سوکھا سب، ہوا، ہاں سوکھا ہوا ادرک، جی، ان سب کو صفوں بنا لیں، اس کو پیس لیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے، اور اس کا 1/4، ایک تو ہوتا ہے ½ ٹی اسپون، ایک ½ ٹی اسپون کا بھی آدھا، وہ صبح و شام لینا شروع کر دیں. اگر مرض کی شدت زیادہ ہے تو ½ ٹی اسپون لیں، اس کے بعد ڈوز کو کم کرتے جائیں. صحیح ہے، آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں جگر کے امراض سے کیسے صحت یاب ہوتے ہیں. اب اس کا فائدہ، جگر کی خرابی کی وجہ سے کھٹی ڈگاریں آنا، معدہ اپنے اعتدال پہ نہ رہنا، ایسیڈیٹی کا رہنا، صحیح، صحیح، بس خون کا نہ بننا، یہ ان صحیح. سب کو اپنے اعتدال پہ لے کر آتا ہے یہ نسخہ. تو جگر کے تمام امراض کے لیے، جگر کے تمام ماشاء امراض اللہ، کے لیے نسخہ ہے یہ. اچھا، اس کو اگر آپ جوشانہ بنا کے بھی پینا چاہیں نا، تو اس کے نسخے کو جوشانہ بنا کے بھی پیا جا سکتا ہے، جو شاندہ بنا کے بھی پیا جا سکتا جوشانہ بنا کے بھی ہے. پیا جا ایسے تو آپ نے فرمایا کہ صفوف کے طور پہ اس کو استعمال سکتا کر ہے، لیں. کے طور پہ استعمال کریں. اب جن کا معدہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہو، صحیح ہے، جن کا یہ سب کمزور ہو گیا ہو، تو وہ کام کریں، اس ریشو پہ سب کچھ لیں صحیح ہے. جو ریشو بتائے. کہ کتنا وزن بن رہا ہے مجھے بتاؤ آپ. یہ 200، 200، اچھا جتنا بھی وزن بن رہا ہے 300، اس کا، ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ان تمام جڑی بوٹیوں کا وزن بنتا ہے 500 گرام. ٹھیک ہے، کتنا بنتا ہے؟ 500 گرام، اب 5 گنا کتنا ہوا؟ اس 25، کا 25، 2500 ہوا. 500 بن رہا ہے، 5 گنا 2500 ہو گیا. 2500 ہو گیا، 2500 جو اس کا کاؤنٹ ہو گیا، یعنی کہ آپ نے 2.5 کلو پانی لینا ہے. ٹھیک ہے، کتنا؟ 2.5 کلو پانی، 2.5 کلو پانی لے، اس تمام کو کوٹ کے نا رات کو بھگو دیں. بھگو دیا، اس کو کم از کم 24 گھنٹے بھیگنے دیں. اب جب یہ بھیگا رہے گا نا، اس کے بعد اس کو پکائیں. اس کو اتنا پکائیں کہ پانی 1 لیٹر رہ جائے. صحیح ہے، کتنا رہ جائے؟ 1 لیٹر، 1 لیٹر پانی رہ جائے. اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لیں. صحیح ہے، 1 لیٹر پانی میں آپ نے 1 کلو چینی ڈال دیں. 1 لیٹر پانی میں 1 کلو چینی ڈال دیں، ہاں، اس کو پکائیں کہ چینی اس میں حل ہو جائے. اور تار چیک کریں، تار پورا بن رہا ہے. ایسے چپک آنی چاہیے، پورا تار بننا چاہیے. پورا تار بن گیا، اب اس کو اتار لیں. ابھی آپ کو شربت تیار ہے جگر کے لیے. 1 چمچہ پینا شروع کر دیں صبح شام. بہترین فائدہ کرے گا آپ کو یہ. اچھا، سبحان اللہ، جو لوگ سفوف نہیں کھا سکتے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بچوں کو شربت پلائیں اس طریقے سے. لیکن ڈوز کا خیال رکھیں. اگر آپ مثال کے طور پہ 5 سال سے اوپر کے بچوں کو دیتے ہو تو 1 چمچہ دے دو چھوٹا والا. 5 سال کے نیچے بچے کو دیتے ہو تو ڈراپ کی صورت میں دو، بے ضرر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا میں نے بات کہا ہے. نا کہ کشف الابدان میں آپ کو بنانے کے طریقے بھی سکھاؤں گا، بالکل، یہ نسخے بھی بتاؤں گا، الحمدللہ، اور ہر طریقے بتاؤں گا ہر بیماری کے. الحمدللہ. جیسے ہم نے پچھلے بھی سیگمنٹ میں دیکھا، ایپیسوڈ میں، کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں نسخہ بیان کیا، اس کے طریقہ کار بھی بیان کیے، اور نسخہ بھی بیان کیا، اس کو بنانا کیسے، کس طرح سے استعمال کرنا، یہ بھی اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جگر کی خرابی کے حوالے سے، جملہ جگر کے امراض کے حوالے سے ایک بہترین نسخہ وتھ اس کے بنانے کی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا. کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی طرف سے جو سوال تو بے انتہا ہیں، لیکن جو کچھ کلیکشن ہمارے پاس ہے، شوگر سے جو ہونے والے جو زخم ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہاں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوا ہوا شوگر. اور اب شوگر سے جو ہونے والے زخم ہے وہ کیسے ختم کیے جائیں، اور شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جائے. دیکھیں ایک بات یاد رکھو، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ شوگر کوئی مرض نہیں ہے. شوگر کوئی مرض نہیں، ٹھیک ہے، شوگر کوئی مرض نہیں ہے. شوگر ہمارے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تغیرات کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح ہے، جیسے لب لبے کا صحیح کام نہ کرنا،
اگر ہم اس مشین کو صحیح، اب کوئی مثال کے طور پہ کوئی مشین چل رہی ہے، اب مشین چلتے چلتے رک جاتی ہے، آپ اس صحیح مشین کو چیک کرتے ہو تو آپ اس کا فالٹ دیکھتے ہو کہ یار اس کا فالٹ یہ ہے، آپ اس چیز کو دور کرتے ہو، مشین صحیح ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک پوری ایک مشین ہے، صحیح اور تمام اعضاء اس میں کام کرنے والے وہ اس کے پارٹس ہیں۔ اب شوگر اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے بہترین علاج اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے، لائف اسٹائل چینج کرنا، اپنی خوراک کو چینج کرنا ہے، اپنی روٹین کو چینج کرنا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بولتا ہے آپ کو شوگر ہے، آپ بولو ڈاکٹر ٹھیک ہے مجھے شوگر ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں شوگر ہے، ہوتی ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے، صحیح ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے بلڈ پریشر ہر انسان کو ہے، ہوتا ہے، ہر انسان کو ہوتا ہے، اگر بلڈ پریشر نہ ہو تو انسان مر جائے، مر جائے، بلڈ شوگر پریشر، نہ ہو تو انسان مر جائے، صحیح ہے، لیکن اب اس کو ہوا بنا لیے کیونکہ ہوا بزنس بنا ہے۔ لیں، بزنس ہے، ایسا ہی ہے، اب جب آپ کو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے تو آپ سب سے پہلے دوا لینے سے بہتر ہے آپ اپنا لائف اسٹائل بدل لیں۔ صحیح، آپ کی روٹین کیا ہے کھانے پینے کی، اس کو چینج کر لیں۔ اب جیسے ریگولر آپ پراٹھا کھاتے ہیں، آپ روٹی کی طرف آ جائیں۔ صحیح ہے، ریگولر آپ انڈا کھاتے ہیں، آپ کوئی ہلکا سا سالن لے لیں، کوئی دلیا لے لیں، سابو دانہ لے لیں، ایسی چیز لے لیں، پرہیز کی طرف آئیں، فروٹ کا استعمال کریں، آپ ڈی آئی پی پلین پر آ جائیں، ٹھیک ہے بات سمجھ میں؟ صحیح ہے، تو جب اپنا لائف اسٹائل کو چینج کریں گے، ہم سبزیوں کو نیچرلی اس صورت میں استعمال کریں گے جس صورت میں اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اب جیسے آلو ہے، صحیح ہے، اب آلو کو کاٹ کے ہم فرینچ فرائز بناتے ہیں، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ آلو کو ہم پانی میں بوائل کر کے کھاتے ہیں، تاثیر بدل جاتی ہے۔ اب اسی آلو کو ہم سالن میں پکا کے کھاتے ہیں، تاثیر بدل جاتی ہے۔ اسی آلو کو کچا کھاتے ہیں تو اس سے تاثیر بدل جاتی ہے، جبکہ ہے تو آلو، صحیح ہے، لیکن سب میں اس کی تاثیریں بدلتی چلی گئی۔ اسی چیز کو بدلنے کا نام، اسی چیز کو ترک کرنے کا نام لائف اسٹائل ہے۔ آپ کی خوراک کو بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا۔ اگر معاشرہ گندا ہو تو آپ پورے معاشرے میں، پورے روڈ پر آپ قالین نہیں بچھائیں گے، بلکہ آپ اپنے جوتے اچھے لیں گے۔ صحیح 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 صحیح، اس لیے شوگر اگر آپ کو ڈائگنوز ہو تو سب سے پہلے آپ اپنا لائف اسٹائل بدلیں، اور شوگر کی دوا نارملی میں سمجھتا ہوں ہربل کی طرف جانا زیادہ بہتر ہے صحیح ہے، بنسبت ایلوپیتھک کی طرف جانا۔ ایلوپیتھک کے، اب جیسے مثال کے طور پہ گلوکوفیش ایک ٹیبلٹ ہے، شوگر میں زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں، اب جب کہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اس کا شوگر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ عورت کے ہارمونس پرابلم کے لیے گلوکوفیش ٹیبلٹ بنی تھی، لیکن سب سے زیادہ چلی کس میں؟ شوگر میں، اوئے ہوئے، فائدہ کر رہا لوگوں کو، صحیح، جبکہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنی تھی ابتدائی وقت میں۔ صحیح ہے، صحیح صحیح صحیح، اس مقصد کے لیے نہیں بنی تھی، لیکن اس مقصد میں سب سے زیادہ بکی۔ سب سے زیادہ بک گئی، تو اس لیے شوگر کوئی مرض نہیں ہے، شگر کوئی مرض نہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو اپنے لائف اسٹائل کو بدل لیتے، شوگر خود ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتی صحیح ہے۔ صحیح صحیح، صحیح ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آخر میں ہم اپنے اختتام کی طرف، اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کشف العملیات، الحمدللہ اس میں کثیر تعداد میں طلباء ایڈمیشن بھی لے رہے ہیں، اور بہت سے احباب یہ خواہش کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اس کا نصاب، اس کی ترتیب وہ کیا ہوگا، اگر آپ اپنے زبان سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم ایک ایک شخص جو ہمارے اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہوں گے ان کو وہ چیزیں سیکھنے کو ملیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز سیکھیں جو کتابوں میں نہ ہو، سبحان اللہ، وہ کام کریں جو کوئی دوسرا نہ کرتا ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ علم العداد ہے، جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، اس کے علاوہ علم العدد کی جو ہمارے حرف جو ہیں، حروف جو ہیں، حروف، جی جی، اس کی نومیریکل ویلیو ہے، صحیح، اس سے کام لینے کے طریقے ہیں۔ آئی بس سمجھ، اس کا پورا قاعدے، قوانین، لوازمات، اور پھر ہر انسان کو سمجھانا، اس کو بتانا، اس کو لے کے چلنا، اس کی حقیقت بیان کرنا، سبحان اللہ جیسے آج تسبیح کا بتایا ہم نے، سبحان اللہ، یہ عام لوگوں کے لیے تھا۔ اب اس کلاس میں رہنے والوں کے لیے کیا ہوگا، اس تسبیح کو جاری کرنے کے ساتھ ساتھ قائم رکھنے کا بھی طریقہ،
صرف جاری نہیں، قائم بھی کیسے اب رکھنا. جاری تو عام لوگوں نے سمجھ لیا، صحیح عام لوگوں نے سب نے کر لیا، صحیح لیکن اب اس کو قائم رکھنے کا کیا ہے صحیح صحیح صحیح. کہ اس کو کس طرح قائم رکھا جائے، اور اگر یہ تسبیح بگڑ جائے تو اس کو کیسے سنبھالنا، سبحان اس اللہ کو کیسے سیدھا کرنا، اس کو کیسے ظاہر راست پہ لے کر آنا. اب سبحان ہم اللہ. رخ پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں کس رخ بیٹھنا چاہیے. کشف العملیات میں لوگ یہ سیکھیں گے کہ کس عمل میں کس رخ بیٹھا جاتا ہے، کس عمل کے اندر کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، توجہ کیسے کی جاتی ہے، صحیح ذکر کیسے کیا جاتا ہے. صحیح. یہ وہ چیز ہے کہ جو بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر سبق کا دینا، سبق کے بارے میں بتانا، اس کی عظمت کے بارے میں بتانا، اس کے خدام کے بارے میں بتانا، اس کے موکلان کا بتانا، اور پھر علم العادات کے ذریعے اس کی ترتیب بنانا، کسی کے احوال معلوم کرنا، کسی مریض کا علاج کرنا، اگر کسی کے اوپر جادو ہے جادو کو اتارنے کے طریقے سمجھانا، کسی کے اوپر آسیب ہے آسیب کو بھگانے کے طریقے بتانا، اگر کوئی کسی وجود میں انسانی جنات، انسانی وجود کے اندر مسلم جنات ہیں، اس سے کس طرح معاہدہ کرنا، کیونکہ اس کو آپ جلا نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی شریعت کے تابع ہو، تم بھی شریعت کے تابع ہو. اگر تم مسلمان جنات کو جلا دیتے ہو تو سزا کے حقدار تم بھی ہو، کیونکہ وہ بھی شریعت میں مقدم ہے. تقلید کرتے. اگر کوئی شیطان جنات جلا رہے ہو تو تمہارے پاس وجوہات کیا ہے، کس بنا پہ تم اس کو جلا رہے ہو، کس بنا پہ قید کرا رہے ہو. اگر اس کو جلانا مقصود ہے تو کس طرح جلایا جائے گا، اگر تم نے اس کو قید کرنا ہے تو کہاں قید کیا جائے گا، وہ کون کون سی قلعے ہیں، کون کون سے ہیکل ہیں، کون کون سی جیلیں ہیں. یہ پورا ایک نصاب ہے، پورا قاعدے قوانین ہے، اس میں یہ چیزیں سیکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کسی بیماری کو حاضر کرنا، کسی بیماری کا بھگانا، کسی بیماری کو نکالنا. صحیح. کینسر کوئی مرض نہیں ہے. کیا کینسر کوئی اب مرض تم بولے کہ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو بول رہے ہیں مرض نہیں ہے، نہیں. میں حقیقت شوگر بھی بتا کوئی رہا ہوں. مرض نہیں ہے، بلڈ ہاں پریشر بھی کوئی مرض نہیں ہے. ہاں، صحیح ہمارے صحیح. وجود کے اندر جو وائٹامنس ہوتے ہیں نا، جی جی. وہ ایک جگہ جمع ہونا اور اس کی حالتوں کو بگڑ جانا کینسر کہتے ہیں. کینسر کے لات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میں. مطلب انفیکشن کا اس حد تک بڑھ جانا کہ وہ صحیح پھیلنے لگے. آپ اس کو پھیلنے سے روکو گے صحیح ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. لیکن اس کا حل کاٹ کے باہر تو نہیں پھینکنا. نہیں نہیں، ہمارا یہی حال ہے کہ لیکن بس ہمارے یہاں تو 100% نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو ان چیزوں کا سکھانا سبحان اللہ کشف سبحان اللہ. العملیات میں یہ ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. بتانا سبحان اللہ اور سبحان. تشخیص کرنا کہ تم تشخیص کس طرح کرو گے، کیسے کرو گے، اور ایسی تشخیص جس سے تم مطمئن ہو، اطمینان قلب حاصل ہو کیا کہ بات تم نے جو دیکھا ہے وہ صحیح ہے، صحیح اس میں کوئی شک و شبہات نہ ہو. صحیح صحیح. وہ طریقہ کار بتانا، جگہ کا بتانا، صحیح عمل کا بتانا، اعمال کا بتانا، الوی اعمال کا بتانا، قرآنی اعمال کا بتانا صحیح. کہ سفلی اعمال سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، کالے جادو کے اعمال سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، کسی جادوگر کا سامنا آ جائے یہ تو تمہیں ساری سب سے چیزیں ہم پہلے کیا کشف کرنا ہے. العملیات میں سیکھ رہے ہوں ہاں، گے. جادوگر اگر تمہارے سامنے آ جائے تم نے خود کو کیسے محفوظ کرنا ہے. صحیح اگر کوئی شیاطین جنات تمہارے سامنے آ جائے تم نے کیا کرنا ہے. صحیح صحیح. یہ علم، یہ فن اور یہ طریقہ کار جاننا اور سیکھنا سکھانا، یہ ہے کشف العمل. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے اس میں ماشاء صرف اللہ، پڑھنا ہے کر نہیں دینا آپ کو، پورا ایک فن آپ کو سکھایا جائے گا. بس 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 بس. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے ماشاء اللہ کس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کشف العملیات کی تمام خصوصیات کو آپ نے بیان فرمایا. میں آپ تمام احباب سے یہی چاہوں گا کہ جو لوگ اب تک ایڈمیشن جنہوں نے نہیں لیا، انہیں چاہیے کہ جو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر ہے اور جو ہمارے آفیشیل پیج ہے drabdulwajidshadili.com، اس میں جا کے اس کا پورا ایک فارم بھی موجود ہے. آپ خود بھی ایڈمیشن لیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ 1 گھنٹے کی جو ہماری نشست ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بہترین انداز میں تسبیح کے طریقہ کار کو بیان فرمایا، جو مطلب عقل جس طرف کبھی گئی بھی نہ ہو
اس کو آپ نے ڈیفائن کیا. تو آپ اندازہ کریں کہ جب ہم بیٹھے ہی اسی کام کے لیے ہوں گے, ابھی تو ہم 1 گھنٹہ مختلف جہتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, مختلف چیزیں ڈاکٹر صاحب سے ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. بالکل جب ایک کشف العملیات ہی کا ایک سیشن ہوگا اور اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ پریپیئر ہو کے بیٹھیں گے, تو ڈاکٹر صاحب بھی کیا سکھا رہے ہوں گے, ہم کیا سیکھ رہے ہوں گے. یہ بہت ہی بہترین کورس ہونے جا رہا ہے. اور آپ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وہ مہینے چل رہے ہیں کہ اس مہینے میں کار خیر کرنا عام دنوں میں کرنا زمین آسمان کا. بے شک ایسے ہی ہے. اور ہم نے ایک سب سے بڑا اعلان یہ کیا تھا کہ اس میں جو بھی لوگ شامل ہوتے ہیں ان کی جو فیس ہوتی ہے ایک معمولی سی فیس ہے, معمولی سی فیس ہے. بالکل کہ جو ہر بندہ آرام سے افورڈ کر سکتا بالکل ہے. ایسے ہی. وہ فیس انہی کے اوپر لگے گی. کوئی کار خیر ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ مطلب سیکھ بھی رہے ہیں. دیکھیں ناظرین, کتنا ایک اچھا مطلب اخلاص کے ساتھ ایک جذبہ ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں, جو اس کی آپ پے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو اپنی ذات پہ نہیں لگا رہے, اس سے کوئی اپنی گاڑی بنگلہ یا کوئی نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان, اور اس سے صرف کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کار خیر کا سلسلہ ہر رمضان کو اور دیگر موقع پر جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ اور بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کا سارا فیس اٹھا کے, اور میں نے خود بھی دیکھا ہے اس بات کا, میں خود بھی گواہ ہوں کہ جو لوگ جن کے طرف سے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ جو بھی اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اس کو سارے کے سارے کو اٹھا کے کار خیر میں شامل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے ایک خیر کا بھی قدم ہے. سیکھ تو رہے ہیں آپ, لازم سی بات ہے آپ سیکھیں گے, لیکن سپوز دیٹ کوئی نہ بھی سیکھنا چاہتا ہے اور وہ صرف جوائنٹ ہوتا ہے, تو کار خیر اس کی طرف سے بھی ہے کہ بھئی کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے, دین کے کام میں لگ رہا ہے, کسی کو راشن پہنچ رہا ہے, یا مدرسے کی خدمت ہو رہی ہے, مسجد کی خدمت ہو رہی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کچھ بھی ہو رہا ہے, تو اس نیکی میں وہ ضرور شامل ہے. اتنا بڑا نیٹ ورک بغیر مال اور اسباب کے تو نہیں نہیں چل سکتا. آپ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل بس اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ریسورسز کی بھی ضرورت ہے, ریسورسز وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں, لازمی سی بات ہے. چیز بالکل چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں میں تو ڈاکٹر صاحب اگر ایک بات کہوں, یہ تو وہی وقت ہے کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر وقت میں دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا. اللہ اکبر. درہم آپ کو کون سپورٹ کرے گا, کون دین کو سپورٹ کرے گا, بتائیں مجھے. کوئی بھی, آپ حکومت سے لے کر نیچے تک کہیں بھی چلے جائیں, کوئی آپ کو سپورٹو نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اپنا حصہ ملا کے کام کرنا ہے. کچھ لوگ وقت دے رہے ہیں, کچھ لوگ مال دے رہے ہیں. اس طرح سے ایک پوری ایک تنظیم, ایک آرگنائزیشن کی صورت میں کام ہوگا. میں آخر میں جو کار خیر میں حصہ لیتا ہے اس کی مثال بالکل اسی پرندے کی مانند ہے جو اپنی چونچ کے اندر ایک پانی لے کر آیا تھا سبحان اللہ. نار نمرود بجھانے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. آئے نا بس. آپ اسی امید سے میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اور مجھے مفتی محمد شاذیب طارقی شاذلی کو اجازت دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.